السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رفع الیدین کیا، بالکل دیا جی، ہمیں 100 میں 100% یقین ہے، اور یہ یقین صرف گمان نہیں ہے، دلائل کی بنیاد پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں نہیں کیا؟ میرے پیارے بھائی، ہم ان کے متعلق یہی حسن ظن رکھتے ہیں اور یہی غالب گمان رکھتے ہیں کہ ان کے پاس رفع الیدین کی روایات نہیں پہنچی ہوں گی، اور جو پہنچی ہوں گی وہ ان کے معیار اور اعتماد پر پوری نہیں اتری ہوئی ہوں گی۔ اور اب سوال اس پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب امام ابو حنیفہ جیسا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی، اور آج 2020 میں حافظ اقبال کے پاس پہنچ چکی ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نہ صحیح بخاری تھی نہ صحیح مسلم تھی، یہ بعد میں ائمہ کرام نے ترتیب دی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایات اور احادیث تو وہ صحیفے موجود تھے، حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ، جی دیگر صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، لیکن یہ کہ احادیث مختلف صحابہ اور تابعین کے پاس بکھری پڑی تھیں، اور احادیث کو لینے کے لیے دور دراز کے سفر کرنے پڑتے تھے۔ یا تو یہ کہ بندہ آلریڈی پہلے ہی مدینہ میں موجود ہو، جیسا کہ امام مالک بن انس تھے رحمۃ اللہ علیہ، یا یہ کہ پھر بندہ طلب حدیث کے لیے سفر کرے۔ تو اس وقت میں ذخیرہ احادیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو تلاش کرنے کے لیے اور اس اساتذہ سے پڑھنے کے لیے دور دراز کے لمبے چوڑے سفر کرنے پڑتے تھے، اور وہ بڑے مشقت بھرے سفر ہوتے تھے، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب نہیں ہوا۔ امام صاحب کوفہ میں رہے، بیان بہت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب کو 20 سینکڑوں حج کیے، من گھڑت واقعات بہت کچھ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ امام حنیفہ نے صحابہ کی شاگردی کی، فلاں کی فلاں کی۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ امام صاحب کوفے میں رہے، کوفے میں پیدا ہوئے، تو کوفے میں ہی اللہ کو جان دی۔ یہ امام مالک تھے کہ جن کے نصیب کے وہ مدینے میں تھے، اور ان کی قبر بھی اپنا بقیع قبرستان مدینہ المنورہ میں۔ یہ امام بخاری تھے کہ جناب جنہوں نے نہ کوئی کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ دکان لگائی، نہ کھجور بیچی، نہ زیتون بیچا، بہوش سنبھالا تو جناب قرآن پڑھنے اور حدیث پڑھنے میں لگے، تو آخری وقت تک روح نکلتے تک وہ حدیث ہی پڑھتے پڑھاتے، قرآن ہی سیکھتے سکھاتے رہ گئے، اور ایک نہیں 10 شہروں کا اور بستیوں کا رخ کیا۔ تو اس لیے ان کو وہ کچھ مل گیا جو کچھ دیگر ائمہ کرام کو ملا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ مل پایا۔ اس لیے امام صاحب کے متعلق ہمارا گمان اور پھر غالب گمان اور پھر حسن ظن یہی ہے کہ رفع الیدین کی احادیث امام صاحب کو نہیں ملی، اور اگر جو کچھ ملا تو وہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترا، ان کے اعتماد پر پورا نہیں اترا، اس لیے انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا۔ لیکن رفع الیدین نہ کر کے وہ پھر بھی میرے امام تھے۔ اللہ ان کی قبر پر ان گنت لا تعداد اپنی رحمتیں نازل کرے۔ کیوں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث میرے سر کا تاج اور حدیث میری آنکھوں کا سرما، کہ حدیث میرے سر پر اور میری آنکھوں پر، تو اس لیے وہ رفع الیدین نہ کر کے بھی اہل حدیث تھے۔